پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے؟ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ آج 6 مئی ہے، جو کہ سگمنڈ فرائڈ، ڈاکٹر سگمنڈ فرائڈ کی برتھ ڈے کا دن ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ چلیں جو ہے وہ ویڈیو بناؤں، اور میرا یہ ارادہ ہے کہ میں سگمنڈ فرائڈ کی جو ان کا کام ہے، جو کہ اب کلاسیکل سائیکولوجی ہی کنسیڈر ہوتا ہے، لیکن اس حوالے سے بھی میں ویڈیوز مختلف بناؤں اور میں اپلوڈ کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سگمنڈ فرائڈ 6 فروری کو ایک چھوٹا سا قصبہ ہے فرائیبرگ، موجودہ چیک ریپبلک کا، وہاں وہ پیدا ہوئے۔ تو یہ جو چھوٹا سا قصبہ ہے، اس میں اس وقت 98% کے قریب جو تھے وہ عیسائی رہتے تھے، اور صرف 2% یہودی تھے۔ فرائڈ جو ہے وہ ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئے، اور زیادہ تر وہاں رومن کیتھولک تھے، کچھ پروٹیسٹنٹ بھی تھے، لیکن چونکہ فرائڈ جو ہیں وہ یہودی تھے، تو اس وجہ سے ان کو اس ماحول میں بڑی اجنبیت سے جو ہے نا، مذہبی طور پہ بڑے اجنبی سے تھے، کیونکہ جو کسٹمز تھے، جو ٹریڈیشنز تھیں اس علاقے کی، جو دوسرے لوگ کرتے تھے، اس میں فرائڈ جو ہے وہ حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ فرائڈ کی جو دایا تھی وہ بھی رومن کیتھولک تھی، وہ فرائڈ کو چرچ وغیرہ لے جایا کرتی تھیں، اور وہاں سے فرائڈ کے جو کچھ کانسیپٹس وغیرہ بلٹ ہوئے مذہب کے حوالے سے۔ فرائڈ اس کے علاوہ بائبل کا مطالعہ بہت زیادہ شوق سے کیا کرتے تھے، پوری زندگی مسلسل جو ہے باقاعدگی سے بائبل کا مطالعہ کرتے رہے مرتے دم تک۔ فرائڈ کا جو باپ ہے جیکب فرائڈ، وہ کپڑے کا تاجر تھا، کپڑے کا چھوٹا موٹا کام کرتا تھا، اور اس کی شخصیت جو بڑی روب والی شخصیت تھی، وہ بڑا حکم چلاتا اور بڑا غصے والا بندہ تھا۔ فرائڈ نے ہمیشہ اس سے نفرت کی، بچپن میں بھی اس سے نفرت کی، اور جب وہ فرائڈ بڑا ہوا تب بھی وہ اس کی نفرت جو ہے وہ جاری رہی۔ لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کمی آتی رہی وقت کے ساتھ ساتھ۔ اسی طرح جو فرائڈ کی والدہ تھیں، ایمیلیا فرائڈ ان کا نام تھا، وہ اصل میں جیکب کی تیسری بیوی تھیں، اور جیکب فرائڈ اور ایمیلیا فرائڈ کی جو عمر ہے اس میں تقریباً 20 سال کا فرق تھا۔ یعنی کہ جب فرائڈ پیدا ہوئے تو جو جیکب فرائڈ تھا ان کی عمر 41 سال تھی، اور ایمیلیا فرائڈ کی جو عمر ہے وہ 21 سال تھی۔ تو یہ ایک بڑا کمپلیکس سا جو ہے وہ کہہ لیں کہ سچویشن ہے۔ تو فرائڈ کی جو آگے تھیریز ہم ڈسکس کریں گے آگے جا کے، اوڈیپس کمپلیکس، الیکٹرا کمپلیکس وغیرہ، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو سچویشن ہے یہ کس طرح جو ہے وہ ان پہ جا کے افیکٹ ہوتی ہے۔ کسی بھی ہم سائنٹسٹ کا ذکر کریں، کسی بھی آرٹسٹ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کی جو لائف ہے، اس کے سرکمسٹانسز ہیں، وہ ظاہری سی بات ہے اس کے کام پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو انوائرمنٹ تھا فرائڈ کا، گھر کا انوائرمنٹ تھا، وہ اس پہ جو اس کے کام پہ جا کے اثر انداز ہوا، ان کی تھیریز جو سی ہیں وہ مختلف جو ہیں وہ اس طرح بنی۔ ہم ڈسکس کریں گے آہستہ آہستہ۔ اس ایپیسوڈ میں ہم صرف جنرل تھوڑا تھوڑا بتائیں گے، تھوڑی تھوڑی بات کریں گے، مطلب جو میجر جو ایونٹس ہیں اس کی لائف میں، اس حوالے سے سمپل۔ تو جو جیکب فرائڈ ہیں، وہ میں نے بتایا وہ باپ تھے، ان کی عمر 41 سال تھی۔ جو ایمیلیا فرائڈ، ان کی عمر جو ہے وہ 21 سال تھی۔ اس کے علاوہ جو فرائڈ ہے اس کا ایک سوتیلا بھائی تھا، اس کا نام تھا ایمینول فرائڈ۔ ایمینول فرائڈ کی عمر بھی اس وقت جب فرائڈ پیدا ہوا تب 21 سے 22 سال تھی، اور یعنی کہ یہ بہت اچھا بھلا جو ہے وہ فرق ہے فرائڈ کی عمر کا، اور سگمنڈ فرائڈ کی عمر کا، اور ایمینول فرائڈ کی عمر کا۔ اس کے علاوہ جو ایمینول فرائڈ ہے اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا جان۔ جو جان تھا وہ فرائڈ کا ہم عمر تھا۔ اب مطلب کتنی کمپلیکس سچویشن ہے کہ اگر نارملی دیکھا جائے تو جو ایمینول فرائڈ ہے، جو کہ فرائڈ کا سگمنڈ فرائڈ کا بھائی ہے، سوتیلا بھائی ہے، اس کی عمر جو ہے وہ سگمنڈ فرائڈ کی امی کے برابر ہے، اس کی ماں کے برابر ہے، ایمیلیا فرائڈ کے۔ یعنی کہ ان دونوں کو آپس میں میاں بیوی ہونا چاہیے تھا اگر ہم جنرلی دیکھیں۔ اور جو جان ہے، جو کہ بیٹا ہے ایمینول فرائڈ کا، اس کی عمر جو ہے وہ سگمنڈ فرائڈ کے برابر ہے، وہ آپس میں کھیلتے ہیں۔ جبکہ دیکھا جائے تو سگمنڈ فرائڈ اس کا چچا ہے جان کا، حالانکہ اسے اس کا بھائی ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ بڑی کمپلیکس سی جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ بچپن گزرا ہے یہ رشتوں کے حوالے سے۔ تو اسی حوالے سے جو آگے اس کے جو ورک ہے سگمنڈ فرائڈ کا، جو اس کی جو تھیریز ہیں، اس پہ یہ ساری سچویشن ہے یہ جا کے اثر انداز ہوتی ہے۔ تو یہ اس کے جو تھوڑی سی جو ہے نا وہ اس کی فیملی کے متعلق۔ اس کے علاوہ سگمنڈ فرائڈ 19 ماہ کے تھے تو ایک دوسرا بھائی پیدا ہوا، اس کا نام جولیس تھا۔ جو جولیس تھا وہ جیسی وہ پیدا ہوا، ظاہری سی بات ہے پیرنٹس کی جو توجہ ہے وہ نئے پیدا ہونے والے بچے کی طرف ہو جاتی ہے، تو والدہ کی توجہ اس کی طرف جو ہے نا وہ مبذول ہو گئی۔
تو جو فرائڈ ہے سگمنڈ فرائڈ ہے یہ اس کے دل میں حسد کی فیلنگ پیدا ہو گئی بہت زیادہ، اور رقابت کا جذبہ پیدا ہو گیا، اور یہ اسے نفرت کرنے لگا اپنے بھائی سے، کیونکہ وہ توجہ کا مرکز بن گیا تھا، تو وہ اس سے نفرت کرنا شروع کر دی فرائڈ نے۔ تو اس کے بارے میں سوچتا رہتا، اس کے بارے میں برا سوچتا رہتا، تو 8 ماہ بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جولیس جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس بات نے فرائڈ کے دل میں گلٹ پیدا کر دیا، گلٹ کی فیلنگ پیدا کر دی کہ بھی شاید وہ میری وجہ سے مرا، اور یہ بھی جو ہے وہ مطلب اس کے لیے بڑا برا ایک دور تھا۔ اس کے بعد اس کی بہن پیدا ہوئی، اینا پیدا ہوئی، ڈفلی پیدا ہوئی، روزہ پیدا ہوئی۔ ان کے بارے میں بھی فرائڈ نے انہیں شروع میں نفرت کے جذبات تھے، رقابت کے جذبات تھے، لیکن آہستہ آہستہ ذہنی طور پہ انہیں قبول کرتا رہا۔ ان دنوں میں جو انڈسٹریل ریولوشن آیا، تو اس وجہ سے جو جیکب فرائڈ ہے، جو کہ باپ تھا فرائڈ کا، سگمنڈ فرائڈ کا، تو اس کا جو کاروبار تھا کپڑے کا وہ بالکل ٹھپ ہو گیا۔ تو جو ایمینول فرائڈ اور فلپ بھی بھائی تھا، ستیلا بھائی تھا فرائڈ کا، جو کہ ایمینول سے 3 سال چھوٹا تھا، تو یہ دونوں جو ہے نا اپنی فیملیز کے ساتھ یہ شفٹ ہو گئے، لندن چلے گئے۔ تو جیکب فرائڈ نے بھی جو فرائبرگ میں رہنا جو ہے نا وہ ان کے لیے نہ ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ وہاں کاروبار نہیں تھا، تو انہوں نے بھی ہجرت کی۔ یہودی عام طور پہ ہجرت کرنے کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں، تو اس نے ہجرت کی، لپزک گئے، تو وہاں 1 سال کا قیام کیا، اور وہاں سے وہ ویانا آ گئے۔ اس دوران انہوں نے ٹرین کا سفر کیا، وہاں سے جو سگمنڈ فرائڈ کو ایک فوبیا پیدا ہوا تھا ٹرین کے حوالے سے، ٹرین میں سفر کرنے کے حوالے سے، تو یہ ٹرین میں سفر نہیں کرتا تھا، لیکن بعد میں پھر سگمنڈ فرائڈ نے اپنا علاج خود کیا سائیکو انالیسس کے ذریعے، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے نیکسٹ۔ تو خیر وہاں سے ویانا آئے، ویانا میں انہوں نے اپنی ہائی اسکول 7-8 سال ہائی اسکول میں پڑھے۔ اس کے بعد 17 سال کے تھے سگمنڈ فرائڈ جب انہوں نے ویانا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، تبھی انہوں نے میڈیکل میں ایڈمیشن لیا۔ تو میڈیکل میں ایڈمیشن لینے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ کوئی میڈیکل میں انٹرسٹڈ تھے، یا اس قسم کی کوئی وجہ نہیں تھی، وجہ یہی تھی کہ اس زمانے میں بھی جو ڈاکٹرز ہیں وہ زیادہ کما لیتے تھے، تو فرائڈ نے اسی لیے اس فیلڈ کو چوز کیا کہ وہ اس طرح جب وہ ڈاکٹر بن جائیں گے تو زیادہ کمائیں گے، اپنی فیملی کو اسٹینڈ کریں گے، اور بلا بلا بلا۔ تو ان دنوں میں جو ہے نا وہ اس سے پہلے ویانا کی جو یونیورسٹی ہے وہاں یہ ان کا یہ رول تھا، یا ان کی جو ٹریڈیشن تھی کہ جو لوگ بھی وہاں سے میڈیکل کی ڈگری حاصل کرتے تو وہ 3 سال کے لیے فلسفہ پڑھتے تھے، لیکن جب سگمنڈ فرائڈ آئے تو اس وقت یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا انہوں نے، تب وہ کسٹم جو ہے یا جو ٹریڈیشن تھی وہ ختم ہو گئی تھی، لیکن فرائڈ نے اس کے باوجود فلسفہ پڑھا۔ فرائڈ نے جو فلسفہ پڑھا اس میں فرائڈ نے ارسطو کی منطق پڑھی، اس کے علاوہ فرائڈ جو نیچے میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے، ان کی بکس وغیرہ پڑھتے تھے، اس کے علاوہ جو فرائڈ ڈارون کو پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، شیکسپیئر کے بہت بڑے فین تھے۔ 1881 میں انہوں نے اپنی ڈاکٹریٹ کی جو ڈگری ہے وہ مکمل کی، اور ویانا ہاسپٹل میں انہوں نے جو ہے نا وہ جاب شروع کی ہے ڈاکٹر کے طور پہ، لیکن سیلریز وغیرہ بہت کم تھیں ان کی، اس وجہ سے پیرس میں ایک اسکالرشپ تھی، پوسٹ گریجویٹ اسکالرشپ ہے، وہاں چلے گئے۔ پیرس میں انہوں نے کوکین کے بہت زیادہ شوقین تھے، کوکین بہت زیادہ استعمال کرتے تھے ڈاکٹر سگمنڈ فرائڈ، تو کوکین سے ہی انہوں نے کوئی انجیکشن وغیرہ بنائے جو کہ میڈیسن کے طور پہ استعمال ہونے لگے، لیکن ابھی وہ طریقہ جو ہے وہ مطلب ختم کر دیا گیا ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کا جو کریڈٹ ہے وہ سگمنڈ فرائڈ کو نہیں ملا، کیونکہ دوست تھا سگمنڈ فرائڈ کا، تو اس نے کریڈٹ اپنے سر اس نے لے لیا، تو وہ فرائڈ کو اس چیز کا بڑا دکھ تھا آخری عمر تک، وہ کہتے تھے کہ وہ میں نے ایجاد کیے، وہ میں نے ڈسکور کیے تھے، اس کا کریڈٹ مجھے ملنا چاہیے، تو یہ وہ۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ 1886 میں انہوں نے شادی کی مارتھا سے، ان کی بیوی تھی، 3 ان کی بیٹیاں تھیں، 3 ان کے بیٹے تھے، تو جو سب سے چھوٹی بیٹی اس کا نام اینا فرائڈ تھا، اور اس نے آگے سگمنڈ فرائڈ کے کام کو بڑھایا۔ سگمنڈ فرائڈ اس دوران مختلف پروفیسرز اور مختلف لوگوں سے ملتے رہے، اور مختلف لوگوں کا جو کام ہے اس سے اثر ہوا سگمنڈ فرائڈ پہ، اور اثر قبول کیا انہوں نے، تو اس حوالے سے ہم مطلب بات نہیں کریں گے ابھی، وہ جب کے کام پہ جائیں گے تو ہم جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ بات کرتے جائیں گے۔ سگمنڈ فرائڈ نے کافی بکس لکھی ہیں، جو زیادہ فیمس ہیں ان میں انٹروڈکشن ٹو سائیکو انالیسس یہ ایک بک ہے، یہ ان کی جو انہوں نے لیکچر دیے تھے سائیکو انالیسس کے حوالے سے، تو اس پر کنسسٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انٹرپریٹیشن آف ڈریمز جو ہے وہ انہوں نے اپنے خوابوں کا تجزیہ کیا ہے، ان کی تعبیر کی ہے ایک طرح سے، کیونکہ سگمنڈ فرائڈ کی جو تھیری جو سب سے زیادہ فیمس ہے، جس کی وجہ سے سگمنڈ فرائڈ فیمس ہیں، وہ انکانشیس مائنڈ کی ڈسکوری ہے۔ تو انٹرپریٹیشن آف ڈریمز جو خوابوں کے ریلیٹڈ ہے وہ انکانشیس، ہم اس کا ذکر کریں گے۔
تو انٹرپریٹیشن آف ڈریمز جو ان سے وہ اہمیت کی حامل ہے. اس کے علاوہ جو ہے موسز اینڈ مونوتھزم، یہ ایک بک ہے ان کی، یہ امپورٹنس کی حامل ہے. اس کے بعد ہے سائیکوپیتھولوجی آف ایوری ڈے لائف، یہ بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. 1938 میں ویانا میں سگمنڈ فرائڈ موجود تھے. تو ویانا پہ جو نازی فورسز ہیں انہوں نے اٹیک کیا، تو ظاہری سی بات ہے ان کا جو مین ٹارگیٹ ہے وہ یہودی تھے. تو جو یہودی ہیں وہ بڑے بری طرح سے متاثر ہوئے. تو سگمنڈ فرائڈ کے لیے بھی رہنا وہاں مشکل ہو گیا، تو یہ لندن میں شفٹ ہو گئے. سگمنڈ فرائڈ جو ہے وہ سگار پیتے تھے بہت زیادہ. کہتے ہیں کہ تقریباً ایک دن میں وہ 20 سگار پی لیا کرتے تھے. جس وجہ سے انہیں نا جبڑے کا کینسر ہو گیا. جبڑے کا کینسر ہوا تو وہ ایک دن اسی طرح تکلیف بہت زیادہ بڑھی. انہوں نے ڈاکٹر سے کہا کہ اس طرح مجھے میڈیسن دو، پین کلر وغیرہ. تو یہ سگمنڈ فرائڈ میڈیسنز عام طور پہ نہیں لیتے تھے، کوئی بھی بیماری وغیرہ کے حوالے سے میڈیسنز کے بڑے سخت خلاف تھے. لیکن وہ تکلیف بہت زیادہ تھی، انہوں نے میڈیسن لی. تو ڈاکٹر نے میڈیسن کچھ تھوڑی زیادہ دے دی. کچھ سگمنڈ فرائڈ جو ہے وہ میڈیسن لیتے نہیں تھے، تو وہ تھوڑا سا ریئیکشن ہوا. تو بس اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ سو گئے اور اس کے بعد جو ہے نا ان کی آنکھ نہیں کھلی. تو یہ جو واقعہ ہے، یہ جو سانحہ ہے، یہ تقریباً 23 سپتمبر 1939 کو پیش آیا. تو اس طرح سگمنڈ فرائڈ کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. سگمنڈ فرائڈ کا جو کام ہے ہم اس حوالے سے آگے مزید جو ہے میں ویڈیوز بناؤں گا، اس میں ہم اس کو ڈسکرائب کریں گے. مطلب مختصر سی ویڈیوز بناتا رہوں گا 10 منٹس کی. تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو نا ڈسکرائب کرتے رہیں گے. اس کی لائف کے بارے میں بہت کچھ ہے، بہت چیزیں ہیں جن کو ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے اور بڑے پہلو ہیں، لیکن اختصار سے کام لیتے ہوئے ہی میں نے بتایا. جیسے جیسے اب ہم ان کا کام کریں گے، ہم ان کا کام دیکھیں گے، ان کے کام کے بارے میں بات کریں گے، تو ان کے جو لائف کے دوسرے پہلو ہیں ان پہ بھی ہم بات کرتے رہیں گے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.